أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كذلك اس طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ کی طرف من انبائی یعنی خبروں میں سے ما قد سبق جو پہلے گزر چکی ہیں، آپ سے پہلے گزر چکی ہیں. وقد آتینا کا اور یقیناً بے شک یقیناً آتینا کا ہم نے عطا کیا آپ کو من لدنا ہمارے پاس یعنی اپنی طرف سے ذکر ایک نصیحت یعنی قرآن. من عارض عنہ جس کسی نے اعراض کیا منہ پھیرا عنہ اس سے فعنہ پس اس کے لیے یحمل یوم القیامت وزرا کہ وہ اٹھائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن وزرا ایک بوجھ خالدین فی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وساء اور بہت برا ہے لہم ان کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن حملہ بوجھ اٹھانا. یوم اس دن ینفخ فی الصور پھونکا جائے گا سور میں نحشر اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو یوم اذن اس دن زرقا یعنی اس طرح پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ نیلی آنکھوں کے ساتھ ہم ان کو جمع کریں گے. یتخافتون بینہم وہ آپس میں چپ کے بات کریں گے بینہم آپس میں الا بستم بینہم الا بستم الا عشرا کہ نہیں تم ٹھہرے مگر 10 دن. نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون وہ جو یہ کہتے ہیں اذ یقولو جب کہے گا امثالہم طریقتاً ان میں سب سے اچھا جو ان کا عقلمند ہوگا طریقے کے راہ کے لحاظ سے الا بستم الا یوم کہ تم نہیں ٹھہرے مگر صرف ایک دن. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں فقل تو کہہ دیجئے ینسفها کہ ہم ینسفها اڑا دے گا وہ اسے ربی میرا رب نصفا یعنی اڑا دینا. فیذروها اور وہ بنا چھوڑے گا اسے قاعا صفصفا یعنی بالکل صاف چٹیل میدان چٹیل ہموار بنا دے گا. لا ترا نہیں تم دیکھو گے فیہا اس میں عوجم کوئی ٹیڑھ یا کوئی موڑ ولا امتا اور نہ ہی کوئی ٹیلا یعنی بالکل صاف میدان ہو جائے گا. یہاں بتایا جا رہا ورنہ کذالک نقص علیک یہاں پہلے ہم پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قصہ تھا ان کا اتنے جو 4-5 رکوع تھے ان کا قصہ چلتا رہا. اب وہ اس کا قصہ ختم ہو کر تقریر کا رک جو واپس اسی مضمون کی طرف مڑ جاتا ہے جس میں شروع میں سورہ کا جو آغاز ہوا تھا. اس وقت اگر ہم سورہ کے شروع میں اگر آغاز دیکھیں تو کیا ہوا تھا کہ یہ تھا نا کہ ہم
कुरान हम इसलिए नहीं बता रहे कि आप किसी के लिए मुशक्क़त में पड़ जाएं। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीहत की थी कि आपको ये मतलब ये, तो वहीं वापस फिर वहीं पे अपना असल मजमून की तरफ लौट जा, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का ख़त्म करके किस्सा उसकी, तो उसी की तरफ वापस लौटाया जा रहा है कि असल मौजू क्या है। यहाँ से पता चलता है कि इसके सूरह का असल मौजू क्या है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो कज़ालिक नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ फ़क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा। और हम आपको वो खबरें दे रहे हैं जो आप पहले उनको, जो जो लोग गुजर गए हो आपसे पहले, उनकी खबरें हम आपको दे रहे हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दी और कौमों की खबरें दे दी। और इसी तरह वक़द, और हमने यकीनन आपको दिया अपनी तरफ से ख़ास एक ज़िक्र यानी कुरान। हमने आपको एक कुरान ख़ास तौर से नाजिल किया है, यानी और किसी को इस तरह की किताब दी नहीं गई। यानी कि ये बताया जा रहा है कि हम आपको एक कुरान अजीम दे रखा है, जिसके पास कोई, कुरान के पास कोई बातिल और फटा नहीं सकता, क्योंकि आप हिकमत और हमद वाले हैं। किसी नबी को कोई भी किताब इससे ज़्यादा बाकमाल, उससे ज़्यादा जामे और उससे ज़्यादा कोई बाबरकत नहीं मिली। इस तरह सबसे आला किताब यही कलाम अल्लाह का कलाम है, जिसमें गुज़िश्ता की खबरें, आइंदा के उमूर और हर काम के तरीक़े बताए गए हैं। तो फिर बताया जा रहा है कि उसे ना मानने वाला, उसे मुंह फेरने वाला जो भी होगा, उसके अहकामात से भागने वाला, उस किसी और में हिदायत को तलाश करने वाला गुमराह है, वो जहन्नम की तरफ जाने वाला है। यानी हमने जो किताब आपको दी है, जो भी कोई इसे एराज करेगा फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, तो क़यामत के दिन उसके एक बोझ उठाएगा। तो यहाँ उसका ये यही मतलब नहीं है कि इसके राज करने वाला सिर्फ ये कि उसको ज़माने में उन्हीं से कहा गया हो कि जी, कि सिर्फ ये बात, कि जी सिर्फ कुरैश को ये बात बता दी गई। ये हर हर ज़माने के लिए, हर ज़माने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़माने के लिए भेजे गए। उनके लिए भी था कि जो कुरान की जो बात नहीं मानेगा, जो उसको सुनेगा नहीं, उसके लिए ये होगा कि फिर वही कि वो क़यामत के दिन एक बहुत बड़ा बोझ उठाएगा, यानी इसको एराज करने का बोझ उठाएगा, यानी अपने गुनाहों का बोझ वो उठाएगा, और बहुत बुरा बोझ होगा जो क़यामत में उठाया जाएगा। तो ये आज भी हम पे भी यही बात लागू होती है कि जो इस कुरान को ना समझेगा, ना पढ़ेगा, ना इसको समझने की कोशिश करेगा, ना इस पे अमल करेगा, और ना इसे दूसरे तरफ जिससे कुरान के हक हैं, अगर उनसे एराज करेगा कुरान को, बिल्कुल ये काम कि एक शख्स, हमारा हाल ये है कि हम दूसरी ज़ुबानें में बहुत अच्छी आती है, मगर कुरान का हमारा हाल है कि हम सूरह फातिहा का भी तर्जुमा हमें नहीं आता, बल्कि हम नमाज जो पढ़ते हैं उसका तर्जुमा नहीं आता। तो जो कोई इस तरह करेगा तो उसके फिर अल्लाह तबारक व तआला साथ, तो उसके कोई और रास्ता है ही नहीं। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी ये, जिसको भी ये पहुंचेगा, उसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है ही उसके लिए नहीं। या तो उसको माने और उसकी पैरवी अख्तियार कर ले, यानी कुरान को माने और जो कुछ के अहकामात हैं उसकी पैरवी अख्तियार करे, या उसको ना माने और उसकी पैरवी से मुंह मोड़ ले। तो यही है कि यानी पहला रास्ता जो अख्तियार करेगा, उसका अंजाम तो आगे आ रहा, मगर जो दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, यानी उसको जो ना माने और उसकी पैरवी से मुंह मोड़ ले, तो उसका ये अंजाम होगा जो उसमें इस बात में बताया गया है कि वह यहमुल यौमल क़ियामत, क़यामत में बोझ उठाएगा, उसी में हमेशा रहेगा। वसाअ लहू यौमल क़ियामत हिमला, और बहुत बुरा होगा उनके लिए क़यामत के दिन ये बोझ। यानी जिस दिन, जो क़यामत के दिन ये बोझ उठाएगा अपने गुनाहों का, लेके आएगा, और इसका कुरान से राज करने का बोझ, वो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। और खालिदीन फिहा, उस हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी वो जहन्नुम में हमेशा रहेगा उस बोझ के साथ। फिर ये फरमाया जा रहा है कि जब क़यामत आएगी तो फिर क्या होगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नहशुरुहुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, उस दिन सूर में फूंका जाएगा। यानी सूर से मुराद ये कि कहते हैं सूर का मुराद है कि जैसे नरसिंगा हो, या फिर ऐसा कोई कह सकते हैं जिस तरह उसके कायम मकाम अगर आप सोचें तो जैसे फौज में बिगल बजाया जाता है कि लोगों को जमा करने के लिए या मुंतशिर करने के लिए या हिदायत देने के लिए, जब जब उसको बजाते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कायनात के नज़्म को समझाने के लिए भी वो अल्फाज और वो इस्तिलाह इस्तेमाल अल्लाह तबारक की हैं जो खुद इंसानी ज़िंदगी में इससे मिलते जुलते सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन अल्फाज और इस्लाम के इस्तेमाल से मकसद ये है कि हमारे तस्वुर में असल चीज़ उसके करीब हो जाए। ये ना ही कि हम कोई सल्तनत इलाही की नज़्म को पूरी चीज़ें उसके समझ सकते हो, हमारे महदूद मानने में उसको नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे
لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پھونکی جاتی، تو یہ سور بھی ویسا ہی ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس ایسی چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے ان بگل جیسی ہوگی، تو یہ 2 دفعہ پھونکی جائے گی۔ پہلی دفعہ جب پھونکی جائے گی تو سب پر موت آ، سب لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور دوسری طرح سے پھونکے گی تو سب لوگ جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر ہر گوشے سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ سب لوگ جو ہیں وہاں سے چلیں گے اور اپنا اس کی طرف چلے جائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر یا اس طرح کے، جس طرح کہتے ہیں کہ جی عرفات کے میدان کی طرف سب دوڑتے ہوئے اس طرف جائیں گے۔ تو یہی ہوگا اس دن جس دن پھونکا جائے، ہوگا کیا اس دن قیامت کچھ ڈر سے، پھر ان کا کیا حشر ہوگا؟ مجرمین یوم، مجرمون کا حال یہ ہوگا کہ یوم زرقا، یہ نیلی، اس کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی دہشت سے، یعنی اس کی دہشت دیکھ کے، اس کے اتنا مشکل دن ہوگا، اس کے دیکھ کے ان کی آنکھیں جیسے زرد نیلی ہو جاتی ہیں، اس طرح پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ پھر آپس میں چپکے چپکے بات کہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آہستہ آہستہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے خسر پسر کہ ہم نہیں ٹھہرے شاید مگر زیادہ سے زیادہ 10 دن، یعنی ایک اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ٹھہرے ہیں۔ 10 دن سے بعد یہ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی موت کے بعد سے اس وقت تک جو تم مشکل سے ہی کوئی 10 دن گزرے ہوں گے، دوسرے دن قیامت کو دوسرے یا قرآن میں دوسری جگہ میں بھی پڑھیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی زندگی کے متعلق وہ ہر کوئی اندازہ لگایا، اگر وہ بہت ہی کہ یہ اندازہ لگایا وہ بہت تھوڑی تھی، اور موت سے لے کر قیامت تک جو بھی وقت گزرا ہوگا اس کے مطابق ان کے اندازے کچھ ایسے ہی ہوں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، تو قالوا لبثنا یوما بعد یوم، کہیں گے کہ ہم تو 1 سال رہے، یا ایک دن، یا ایک دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، اور آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، سورہ مومنین نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں بھی فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کیا موت کی حالت میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں پڑے رہے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکہ کھاتے رہے۔ وقال الذين اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان بھی، لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث، کہ تم اس دنیا میں اتنے رہے ہو جتنے کتاب اللہ کے روح سے تم یوم البعث تک پڑے رہے ہو، یعنی قیامت کے اٹھنے کا دن تھا اس تک تو پڑے رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، اور یہ وہ وقت ہے دوبارہ اٹھا جانے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر تم تھے کہ تم جانتے ہی نہ تھے۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں ہی کو وہ بہت بہت ہی تھوڑا سمجھیں گے۔ دنیا کی زندگی کے متعلق تو وہ اس لیے باتیں کریں گے کہ انہیں اپنی امیدوں کے برخلاف جب انہیں آخرت کی ابدی زندگی میں آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور جب یہ دیکھیں گے کہ ہم تو کچھ اور ہی سوچے، تو یہاں کے لیے کچھ بھی تیاری کر کے بھی نہیں آئیں گے، تو پھر انتہائی درجے کی حسرت کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، اور پھر افسوس ہی کریں گے کہ پھر ہم یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے کیا کچھ لطف و مسرت اور فائدہ کی خاطر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا وقت انہیں، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے موت کے بعد سے جو قیامت تک کا وقت ہے وہ بھی انہیں بہت تھوڑا نظر آئے گا۔ زندگی بعد موت کو دنیا میں تو غیر ممکن سمجھتے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے عالم آخرت کا تو وہ کبھی انہوں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں، اس میں اپنے ذہن میں لیا ہی نہیں۔ تو یہ تصور لیے وہ دنیا میں احساس اور شعور کے ساتھ جب اسی میں رہیں گے، جب آخر میں انہوں نے ختم کی تھی زندگی، ان کی ختم ہوئی، جب اچانک ان کی آنکھیں کھلیں گی تو جو بیدار ہوں گے، اور دوسرے لمحے اپنے آپ کو وہ جو سور کی آواز کے ساتھ دوڑتے ہوئے پائیں گے، تو شاید گھبراہٹ کے ساتھ یہ اندازہ لگائیں کہ شاید ہم فلاں اسپتال میں بے ہوش ہو کے مرے تھے، یا فلاں جہاز سے یا کسی ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، اور اب یا کہیں ایسی جگہ پہ ہم ہوش آئے کہ جہاں پہ کوئی حادثہ ہو چکا اور لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ ان کے تو یہ ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ قیامت آ گئی اور کیا کچھ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ان کے ذہن میں یہی ہو کہ وہ زندگی بھی اتنی تھوڑی تھی اور یہ زندگی بھی اتنی تھوڑی سی، ہم تو 10 دن رہے، مگر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو پھر اللہ تعالیٰ نے نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک وہ مثالکم جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند ہوگا، جو ان کو طریقے کو بہت ہی اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ کہے گا الا بستم الا یوما، تم تو بالکل ایک دن، یہ مشکل سے یہاں پہ
ایک دن ہی یہ ٹھہرے، اس سے زیادہ تو کوئی ٹھہرے نہیں، یعنی وہ اپنا ایک الگ سے ان کو ایک جواب دے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سب ہی سمجھ جائیں گے کہ بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی زندگی ہے کہ کوئی اس کو ایک دن کہہ رہا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ 10 دن کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس 10 دن کی زندگی یا ایک دن کی زندگی کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیں بعد میں ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو اصل تیاری تو ہماری یہ جو 10 دن کی یا ایک دن کی زندگی جس کو ہم شبہ بعد میں لوگوں کے ذہن میں آئے گا اتنی تھوڑی سی تھی، یہ تیاری کے لیے ہے۔ اصل میں تو اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت دیا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی صرف کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے خیالات یا اپنے ہماری خواہشات، ان کو ایک طرف رکھ کے، اور پھر کیونکہ ہماری جس نے خواہشات میں پڑھ کہ جس خواہشات کی پیروی کی اس نے الہ اس کو بنا لیا، جس نے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی اس نے اس کو الہ بنا لیا۔ تو وہ الہ اگر الہ اس نے اپنے خواہشات کو بنا لیا ہے تو پھر تو ویسے بھی وہ مارا گیا ہے۔ الہ تو ایک اللہ ہے، اسی کے ذات الہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ مگر اگر انسان اللہ کی نہ مان کے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے مطابق نہ مان کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اور تو پھر اسی اس کا مطلب اس نے الہ اپنے نفس کو بنا لیا۔ تو وہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے ہمیں تیاری اس کی کرنی چاہیے جو جہاں ہم نے زندگی زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ پھر یار وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ جی قیامت آئے گی اور سب کچھ زمین بالکل صاف ہو جائے گی، تو یہ آپ یہ بتائیں کیونکہ یہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ لگتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی تقریر جب یہ بتا رہے ہوں گے، سنایا جا رہے ہوں گے، تو کسی نے مذاق اڑانے کے لیے شاید یہ سوال کر دیا ہوگا کہ جو قیامت کا نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کسی میدان میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور مگر یہ آپ بڑے بڑے پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ اندازہ ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں مکہ میں، اور مکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ مکہ تو یہ حالانکہ مکہ میں یہ تو بالکل ایک وادی ہے، یعنی کہ جہاں پہ حرم ہے وہ تو بالکل حوض کی طرح ہے، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑی پہاڑ ہیں۔ اب تو چلو پھر انہوں نے کاٹ کوٹ کے بنا لی ہیں، مگر اس زمانے میں تو بالکل ہی پتہ، اس نے یہ کہا یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو یعنی کہ اس نے اپنے طرف سے تو بہت مذاق اڑایا۔ مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دے کہ یہ پہاڑ جو ہوں گے ان کو، یہ پہاڑ کوٹ کوٹ کر ہم ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور وہ جیسے ریت کے ذرے اس کے دھول کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے۔ ساری زمین ایسی ہموار بنا دی جائے گی کہ اس میں نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ کوئی موڑ ہوگا، کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، نہ ہی کوئی ٹیلا ہوگا، بالکل کوئی یہ کہ کوئی نہ کوئی بل نہ کوئی سلوٹ، سلوٹ تک بھی اس میں نہیں ہوگی۔ اتنی صاف زمین، بالکل ایک چٹین میدان ہوگا، لا ترى فيها عوجا ولا، اور تم اس میں کچھ بھی نہیں دیکھو گے سوائے اس کے کہ وہ بالکل ایک صاف ستھرا میدان ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اور اسی میں پھر سب کا امتحان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس دن یہ ہوگا کہ پھر جس دن حاضر ہوں گے تو پھر اس کی ذات کے بغیر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بول نہ سکے گا، اور کچھ اس میں پھر جو وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پا جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کوئی وہ لوگ بھی ہوں گے جو ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے جو اس دن کامیاب ہوں، اور جو کامیاب وہی ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ مگر جہنم سے بچنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہی اس دن کامیاب ہوگا۔ اپنے ذہن سے یا اپنے کسی اور کے طریقے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے جائے گی تو وہ سراسر ناکامی ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے، ایسے ہی کام کروائے جو اس سے وہ راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے اسی میں فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے، دنیا بھی اچھی کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔